میر صاحب سب سے پہلے ذرا یہ نمبر گیم کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. معاملہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی وجہ سے ہی رکا ہوا ہے اور کیوں حکومت بھی ان کو اب تک کنونس نہیں کر پائی ہے اور پی ٹی آئی بھی نہیں کر پائی ہے کنونس ان کو؟ دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے نا ایک اس وقت تاثر یہ پایا جا رہا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن جو ہے دونوں ہی ان کے در پہ حاضریاں دے رہے ہیں اور مولانا صاحب اس وقت بڑی ایک مضبوط پوزیشن میں ہیں. صورتحال ایسے نہیں ہے. مولانا صاحب کو بہت پریشرائز کیا گیا ہے اور مولانا صاحب ابھی تک جو قابو نہیں آ رہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ مولانا صاحب کو ایک بیرونی ملک کی حکومت سے پریشر کرایا گیا اور مولانا نے وہ جو پریشر ہے ان کو تو کچھ نہیں کہا. ان کے ساتھ تو ظاہری بات ہے ایک برادر اسلامی ملک ہے تو ان کے ساتھ تو وہ ایسی ویسی بات نہیں کر سکتے, لیکن جنہوں نے پریشر کروایا ان کو پھر مولانا صاحب نے یہ میسج دیا کہ جب برا وقت تھا تو آپ لوگوں نے میرے خلاف کیا کچھ نہیں کیا. اب آپ کبھی میرے پاس آصف زرداری صاحب کو بھیجتے ہیں, کبھی شہباز شریف صاحب آتے ہیں اور اب آپ نے یہ کام کروا دیا, تو یہ جو کچھ آپ نے کیا اس سے پہلے سوچنا تھا نا, کرنے سے پہلے. تو اس کے بعد پھر مولانا صاحب نے اپنی جو پارٹی کی شورا کا جو اجلاس ہے اس میں یہ ساری باتیں رکھ دی. انہوں نے کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ مجھے آپ پریشر کرائیں اور میں آپ کی ساری باتیں. انہوں نے اپنی پارٹی سے کہا جی آپ بتائیں کیا کرنا ہے. پارٹی نے کہا نہیں, آپ ان سے مسودہ مانگیں, ان سے پوچھیں کہ آپ کون سی ترمیم کیوں کروانا چاہتے ہیں اور اس کی بیک گراؤنڈ بتائیں. تو 3-4 دن تو اسی میں گزر گئے. آپ کو یاد ہے مولانا صاحب کے ساتھ پہلی ملاقات آصف زرداری صاحب نے کافی دن پہلے کی. پھر اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے ملاقات کی. پھر اس کے بعد تواتر کے ساتھ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہا اور اب پچھلے چند دنوں کے درمیان بھی مولانا بار بار جو ہے مسودہ مانگتے رہے. تو مسودہ بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ پوری طرح شیئر نہیں کیا گیا. تیاری نہیں ہوا ہے ابھی تک یا تیار ہے دکھا نہیں رہے؟ کچھ چیزیں ان کو بتائی گئی ہیں مولانا صاحب کو اور مولانا صاحب نے کچھ چیزوں پر اعتراض کیا اور وہ میری اطلاع کے مطابق وہ واپس لے لی گئی. اس پر جو مولانا صاحب کے پارٹی کے اندر بھی کچھ لیگل ایکسپرٹس ہیں تو انہوں نے مولانا کو کہا کہ یہ ویسی ہی ترمیم ہے جیسی کہ 1976 میں بھٹو صاحب لے کے آئے تھے, 6th امینڈمنٹ, اور اس میں بھی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کی جو ریٹائرمنٹ کی ایج ہے اس میں تبدیلی کی گئی تھی. اور اس وقت بھی کوشش یہی تھی کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں ان کو آگے پیچھے کر کے ان کی عمر کو اوپر نیچے کر کے تو حکومت جو ہے وہ مزید 5 سال چل جائے گی. لیکن کچھ عرصے کے بعد جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. تو اس میں مولانا صاحب جو ہیں وہ انہوں نے پی ٹی آئی کو بھی اعتماد میں لیا ہے. اب پی ٹی آئی والوں سے وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا خبر ہے, وہ مولانا سے پوچھتے ہیں آپ کے پاس کیا خبر ہے. پھر اس میں ایک اور جو کردار آ گیا ہے وہ صرف سینٹ میں 2 سیٹوں والے اختر مینگل صاحب ہیں. ان کو پرائم منسٹر شہباز شریف نے خود فون کیا اور جب شہباز شریف صاحب نے ان سے کہا جی کہ آپ ہمارے پہ مہربانی کریں اور یہ 2 ووٹ ہمیں دے دیں, تو انہوں نے کہا جی کہ یہ جن 2 سینیٹرز کے ووٹ آپ مانگ رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے پہلے آپ نے ان کے گھروں پہ ریڈز کروائی ہیں, ان کے خلاف ان کو دھمکیاں دی ہیں, پریشر استعمال کیے ہیں. تو پرائم منسٹر نے لا علمی ظاہر کی. پھر اسحاق ڈار صاحب ان کے پاس گئے. ڈار صاحب نے کہا جی آپ ہمارے پہ احسان کریں, مہربانی کریں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ بھی مہربانی کریں اور جو 2 ووٹ چاہیے آپ کو, اس کے بدلے میں آپ 2000 مسنگ پرسنز ریلیز کر دیں, میں ووٹ آپ کو دے دوں گا. اور انہوں نے مثال دی کہ 2019 میں بھی آپ لوگوں نے اسی طرح جب مل کر سب نے جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے لیے پارلیمنٹ سے ایک قانون منظور کروایا تھا, تو اس وقت بھی میں نے اسی طریقے سے ووٹ دیا تھا. میں نے کچھ مسنگ پرسنز ریلیز کروائے تھے اور میں نے ووٹ دے دیا تھا. تو آپ ابھی بھی ایسے کر لیں. صحیح. پھر اختر مینگل صاحب کو پھر کہیں اور سے کانٹیکٹ کیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ جی یہ ذرا لمبا معاملہ ہے, فی الحال ووٹ دے دیں, یہ بعد میں آپ کا 2000 لوگوں کی جو رہائی کا معاملہ بعد میں دیکھ لیں گے. لیکن وہ ابھی تک مانے نہیں ہیں. تو ایسا لگتا ہی ہے کہ حکومت کا ہوم ورک پورا نہیں تھا. کہیں سے کہا گیا تھا جی کہ سب ٹھیک ہے آپ بلا لیں اتوار کے دن آئینی امینڈمنٹ کے لیے, لیکن جب سارے آ گئے تو پتا چلا کہ ہوم ورک پورا نہیں ہے. بیرسٹر گوہر نے ابھی 1 منٹ پہلے یہ کہا ہے کہ ہمیں ابھی بھی امید ہے کہ فضل الرحمان صاحب ہمارے ساتھ کھڑے رہیں گے. جو آپ نے دوست ممالک والی بات کی کہ ان کو ایک پیغام آیا تھا, میری اطلاع یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ایک سینئر رہنما کو انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے بالکل پیغام آیا لیکن میں نے انکار کر دیا ہے. جو دیکھیں میرے پاس جو انفارمیشن ہے, پیغام نہیں آیا تھا. ان کے پاس باقاعدہ ان کی ملاقات ہوئی تھی اور اس میں جو اس کی ڈیٹیلز ہیں میرے پاس مولانا صاحب کے ذریعے تو نہیں آئی. صحیح.
لیکن حکومت کی کچھ شخصیات جو ہیں وہ بڑی اس کے بعد جو ہے نا کیا کہتے ہیں کہ بڑے وہ ان کو ایسی شان بے نیازی تھی کہ وہ مولانا تک کم کر لیا سی. یعنی کہ مولانا کو پتہ چل گیا کہ یہ جو میرے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اس کے بعد یہ لوگ میرے بارے میں یہ باتیں کریں کہ اس کا کام کر دیا ہے. صحیح. تو انہوں نے کہا اچھا تم لوگوں نے مجھے یہ سمجھا ہوا ہے کہ مجھے تم کسی غیر ملکی شخصیت سے پریشر کراؤ گے تو میں تمہاری بات مان جاؤں گا, لہذا وہ نہیں مانے. صحیح. اس کی وجہ سے اب نواز شریف صاحب کو بھی ان کے گھر آنا پڑا.